بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین، گلشن نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خواتین سے متعلق 100 احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 51، نرمی سے پیش آنے والی عورت سب سے بہتر، بحوالہ صحیح بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اونٹ پر سوار ہونے والی عورتوں میں عربی خواتین میں سب سے بہتر قریش کی عورتیں ہیں کہ چھوٹے بچوں پر شفقت کرتی ہیں، شوہر کے مال کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ فوائد: بعض خواتین بچوں کی دیکھ بھال میں خاوند کی پرواہ چھوڑ دیتی ہیں، ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ تمہاری خدمت کروں یا بچے سنبھالوں۔ دیندار، شائستہ اور اعلیٰ اخلاق کی حامل خاتون کو دوسرے فرائض کے ساتھ ساتھ خاوند کی خدمت میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑنی چاہیے۔ نمبر 52، رحمت کی حقدار عورت، بحوالہ سنن ابی داود۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسی عورت پر رحم کرے جو رات کو اٹھی، اس نے نماز پڑھی اور اپنے خاوند کو بیدار کیا، پس اگر وہ نہ جاگا تو اس کے منہ پر پانی کی چھینٹیں مارے۔ فوائد: سبحان اللہ، 21ویں صدی میں ایسی عورتیں شاید چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی نہ ملیں۔ ذرا تصور کیجئے کہ ایک بے نماز یا کاہل نمازی کی بیوی تہجد یا فجر کے لیے اٹھی، اس کا شوہر نہ اٹھا تو اس نے اسے اٹھانے کے لیے چند قطرے پانی کے اس کے چہرے پر پھینکے۔ اگر منظر یہ ہوا کہ اس خاتون کا شوہر اپنی بیوی کے نسب نامے میں خامیاں تلاش کر رہا ہوگا، اچھا خاصا جھگڑا ہو جائے گا، لمحے بھر میں گھر میدان جنگ بن جائے گا۔ لیکن ایسی پاک باز خواتین ہوتی ہی کتنی ہیں، آٹے میں نمک کے برابر یا شاید اس سے بھی کم۔ نمبر 53، عورت کو اپنے شوہر کے کپڑے خوشی سے دھونے چاہیے، بحوالہ صحیح بخاری۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے سے دھوتی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں پہن کر نماز پڑھنے تشریف لے جاتے تھے۔ نمبر 54، بد زبان عورت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نفرت، بحوالہ سنن ابی داود۔ لقید بن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری بیوی کی زبان بیہودہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کو طلاق دے دے۔ میں نے کہا، میرے اس سے بچے ہیں اور پرانا ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کو حکم دے۔ آپ کی مراد تھی کہ اس کو نصیحت کرو، اگر اس میں بھلائی ہوئی تو ضرور قبول کر لے گی۔ تم اپنی بیوی کو لونڈی کی طرح ہرگز نہ مارو۔ نمبر 55، شوہر کی خدمت موجب جنت اور نافرمانی باعث جہنم، بحوالہ صحیح جامع الصغیر۔ حسین بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان کی پھوپھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تو شوہر والی ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ آپ نے فرمایا، تیرا اس کے ساتھ سلوک کیسا ہے؟ اس نے کہا، میں اس کی خدمت میں ذرہ برابر کوتاہی نہیں کرتی، سوائے اس کی جو میرے بس میں نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیال رکھنا کہ تیرا اس کے ساتھ کیسا سلوک ہے، کیونکہ وہ تیری جنت بھی ہے اور جہنم بھی۔ نمبر 56، نافرمان بیوی کو جنتی حور کی بددعا، بحوالہ سنن ترمذی۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی عورت دنیا میں اپنے شوہر کو تکلیف دیتی ہے تو اس کی جنتی حور کہتی ہے، اللہ تجھے تباہ و برباد کرے، اس کو تکلیف نہ دے، وہ تھوڑے عرصے کے لیے تیرے پاس ہے، ان قریب تجھے چھوڑ کر ہمارے پاس آ جائے گا۔ نمبر 57، عورت اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے خاوند کی فرما برداری نہ کرے، بحوالہ صحیح بخاری۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ انصار کی ایک عورت نے اپنی بیٹی کی شادی کی، اس کے سر کے بال جھڑ گئے تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور اس بات کا ذکر کیا۔
اور پوچھا کہ اس کے شوہر نے کہا ہے میں اس کے بالوں میں دوسری عورت کے بال جوڑ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، بال جوڑنے والی عورتوں پر لعنت کی گئی ہے۔ فوائد: شادی بیاہ کے موقع پر عموماً شریعت اسلامیہ کی کھل کر بڑے فخرے کے ساتھ مخالفت کی جاتی ہے، اور بڑے بڑے دینی گھرانے میں بھی بے دینی کی رو میں بہہ جاتے ہیں، بلکہ بعض پروفیشنل مولوی حضرات یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ عورت اپنے شوہر کے لیے ابرو کے بال اتار سکتی ہے، جبکہ یہ بات غلط ہے۔ خاوند کی رضا کے لیے اللہ کے احکامات کی مخالفت حرام ہے۔ نمبر 58، اگر شوہر حد درجے کنجوس ہو، ضرورت کے لیے پیسے نہ دے تو؟ بحوالہ صحیح بخاری، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں بے شک ہند بن عتبہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلا شبہ ابو سفیان بخیل آدمی ہے، ضرورت کے مطابق مجھے اور میرے بچوں کو نہیں دیتا، مگر میں چوری چھپے لے لیتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی ضرورت اور بچوں کی ضرورت کے مطابق مناسب طریقے سے لے لیا کرو۔ فوائد: بعض اوقات خاوند کنجوس نہیں ہوتا لیکن اس کی بیوی اسراف پسند ہوتی ہے، اس لیے عورتوں کو اپنے شوہروں کے مال میں بلا اجازت مداخلت کرنا درست نہیں۔ یہ رعایت صرف بخیل شوہر کی بیوی کو ہے۔ معاشرتی رسم و رواج یا دوسری عورتوں کے ساتھ مقابلہ بازی کی نیت سے شوہر کی لا علمی میں اس کا مال خرچ کرنا درست نہیں، بلکہ ایسا کام تو شوہر کی رضامندی کے باوجود بھی صحیح نہیں۔ نمبر 59، خاوند کی اجازت کے بغیر صدقہ کرنا۔ بحوالہ سنن ترمذی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب عورت شوہر کے گھر سے خوشی کے ساتھ عطیہ دے اور عطیے میں اسراف کرنے والی نہ ہو، اس کے لیے شوہر کی مثل اجر ہے، اور عورت کے لیے وہ ہے جو اس نے اچھی نیت کی، اور خازن کو بھی اسی جیسا اجر ہے۔ فوائد: جن گھروں میں مرد حضرات کی عادت سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ان کی خواتین اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو وہ اس پر ناراض نہیں ہوتے، اس لیے اگر تھوڑا بہت صدقہ شوہر کی اجازت کے بغیر بھی کیا جائے تو انشاءاللہ سب اجر میں شریک ہوں گے، لیکن بہرکیف عورت کو شوہر کی اجازت لے لینی چاہیے، اسی میں زیادہ بہتری ہے۔ نمبر 60، ناشکری کرنے والی عورت کا انجام۔ بحوالہ سنن نسائی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس عورت کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھیں گے جو اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہے، حالانکہ وہ اس سے بے نیاز بھی نہیں رہ سکتی۔ فوائد: شکر کرنے والی زندگی میں برکت ہے، تھوڑا کھا کر زیادہ شکر کرنا نیک خواتین کا شیوہ ہے، وگرنہ کم ظرف عورتیں سب کچھ لے کر بھی زبان سے ناشکری والے کلمات کہتی ہیں۔ نمبر 61، عورت کو خلا کا حق حاصل ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک ثابت بن قیس کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور کہا اے اللہ کے رسول، مجھے اس کے دین اور اس کے اخلاق پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن میں اسلام میں کفر کو ناپسند کرتی ہوں، یعنی مسلمان ہوتے ہوئے گناہ کروں، یہ مجھے پسند نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تو اس کا باغ واپس لوٹاتی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے شوہر سے کہا باغ لے لے اور اس کو طلاق دے دے۔ فوائد: بیوی کسی بھی اہم مجبوری کے پیش نظر اپنے شوہر سے بیزار ہو اور وہ مال کے عوض طلاق حاصل کرے تو اسے خلا کہتے ہیں، یعنی خلا میں عورت حق بہر واپس کر دیتی ہے۔ نیز خلا کی عدت 1 حیض ہے، جبکہ مطلقہ کی عدت 3 طہر ہے، اور جس کا خاوند فوت ہو گیا اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، اور حاملہ کی عدت وضع حمل ہے۔ نمبر 62، ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہی ہوتی ہیں۔ بحوالہ سنن ابی داود، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ابو درکا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ ام رکانہ سے رجوع کر لو۔ ابو رکانہ نے بولے میں نے اسے 3 طلاقیں دے دی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے معلوم ہے تم اس سے رجوع کر لو۔ فوائد: قرآن مجید اور احادیث صحیحہ سے یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ اگر کوئی شوہر ایک مجلس میں اپنی عورت کو 3 طلاقیں دے دے تو وہ صرف 1 شمار ہوگی، یعنی طلاق رجعی ہوگی، طلاق بائنہ نہیں ہوگی۔ صحیح مسلم میں ابن عباس کی روایت اس مسئلے میں حد درجے واضح اور فیصل ہے، لہٰذا جو طریقہ زمانہ نبوی میں تھا
اسی طریقے پر آج بھی عمل کرنا چاہیے اور حلالہ کی لعنت سے اپنا دامن داغدار نہیں کرنا چاہیے۔ مذکورہ بالا حدیث پر بعض لوگ اضطراب کی وجہ سے ضعیف کا حکم لگاتے ہیں، جبکہ یہ درست نہیں ہے، بلکہ یہ حدیث حسن درجہ کی ہے۔ غیرت مند مسلمان خواتین کو چاہیے کہ ان کی ازدواجی زندگی اس تلخ موڑ پر پہنچ جائے تو وہ سختی کے ساتھ حلالے جیسے قبیح فعل کا انکار کریں، کیونکہ طلاق شوہر دیتا ہے، سزا بیوی کو کیوں ہے؟ ایک رقاصہ نے کیا خوب کہا تھا، حلال ہو جاؤں گی، حلالہ نہیں کراؤں گی۔ مشاہیر امت اور پاک و ہند کے متعدد علماء احناف کا بھی یہی موقف ہے۔ یاد رہے، جس عورت کو 3 طلاقیں ہو چکی ہیں اس کا نان و نفقہ اور رہائش خاوند کے ذمے نہیں، البتہ حاملہ ہونے کی صورت میں نان و نفقہ وضع حمل تک دینا ہوگا۔ نمبر 63، بغیر سخت مجبوری کے خاوند سے طلاق مانگنے والی۔ بحوالہ صحیح بخاری، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے بغیر کسی اہم درجہ کے اپنے خاوند سے طلاق کا سوال کیا تو اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ فوائد: معاشرتی زندگی کی اساس شادی ہے، اس لیے اسلام نے اس اہم ترین مسئلے کی تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا ہے۔ یہ نہیں کہ لوگوں کو شطر بے مہار چھوڑ دیا جائے اور وہ مرضی کرتے پھریں۔ عورت کو اگر ظالم شوہر سے نجات کے لیے خلا کا حق عطا کیا ہے تو ساتھ ہی بات بات پر شوہر سے ناراض ہو کر طلاق کا مطالبہ کرنے پر سخت وعید سنائی گئی ہے۔ اگر یہ ضابطے نہ ہوتے تو ہمارے معاشرتی زندگی کا ڈھانچہ برباد ہو جاتا، جیسا کہ اہل مغرب کا ہوا ہے۔ نمبر 64، امت محمدیہ کا سب سے بڑا فتنہ۔ بحوالہ صحیح بخاری، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے بعد مردوں کے حق میں عورتوں سے زیادہ خطرناک کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ فوائد: اس فتنے کے حشر سامانی کا مردوں کو صدیوں سے سامنا ہے اور موجودہ دور میں ذرائع ابلاغ کی ترقی کے سبب یہ فتنہ عروج پر ہے، لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ اس فتنے کی سرپرستی اور اسے فروغ دینے میں مردوں کا کردار ہی نمایاں ہے۔ اگر مرد اپنے اپنے دائرے میں غیرت مند بن جائیں تو عورت کی کیا مجال کہ وہ ان کے لیے فتنہ بن سکے۔ اس کا روپ صرف فتنے والا ہی نہیں، وہ ماں، بہن، بیٹی اور بیوی بھی ہے۔ ماں کی صورت میں شفیق ترین ہستی ہے، بہن کے روپ میں اثار کا مجسمہ ہے، بیٹی کی شکل میں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، بیوی کی صورت میں اپنا سب کچھ اپنے شوہر پر نچھاور کرنے والی ہے۔ انسانی فطرت میں ودیعت محبت اور پیار کے جذبات کی مجسم تصویر ہے، وہ کیسے فتنہ ہو سکتی ہے؟ یہ غور طلب بات ہے۔ جب دلوں سے خوف خدا نکل جائے گا، جب مرد عورتوں کے متعلق اپنی ذمہ داریوں کے پورا کرنے میں ناکام رہیں گے تو پھر عورت فتنہ ہوگی اور اس فتنے کے اثرات سے بچا نہ جا سکے گا۔ نمبر 65، عورت کی حکمرانی میں ناکامی ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر پہنچی کہ اہل فارس نے کسریٰ کی بیٹی کو اپنا بادشاہ بنا لیا ہے تو آپ نے فرمایا، ایسی قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنا معاملہ عورت کے سپرد کر دے۔ فوائد: حکمرانی صرف اور صرف مردوں کا حق ہے، مرد ہی نگراں مقرر کیے گئے ہیں، اس لیے ہمارے جاہل دانش جو مرضی تعویلیں کرتے پھریں، فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحق ہے۔ عورت کی حکمرانی صرف اور صرف ناکامی کا راستہ ہے۔ سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، عورت کی حکومت کامیاب نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی ہے۔ نمبر 66، عورتیں جہنم میں زیادہ جائیں گی۔ بحوالہ صحیح بخاری، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت کو دیکھا تو اس میں زیادہ فقراء کو پایا اور جہنم کو دیکھا تو اس میں زیادہ عورتوں کو پایا۔ فوائد: یہ حدیث پڑھ کر اگر کسی خاتون کے دل میں کوئی تنگی پیدا ہوتی ہے تو اسے اپنے ایمان اور اسلام کی خیر منانی چاہیے کہ اگر کوئی خاتون اس حدیث شریف کے مطالعے کے بعد اپنی اصلاحی کرتی ہے تو وہ خوش نصیب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلق مجسم رحمت للعالمین تھے، امت کے خواتین کے سب سے زیادہ خیر خواہ تھے۔ وہ خواتین سے محبت کرنے والے تھے، نفرت کرنے والے نہ تھے۔
ان کا اسوہ اس بات کی دلیل ہے۔ اس لیے خواتین کا یہ فرض ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے شب و روز کی سمت متعین کریں تاکہ انہیں جنت میں صدیقین اور صالحین کی رفاقت میسر آ سکے۔ نمبر 67، بعض عورتوں پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لعنت۔ بحوالہ صحیح بخاری، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بال جوڑنے والی اور جڑوانے والی اور گودنے والی اور گدوانے والی پر لعنت فرمائی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ چہرے کے بال اکھاڑنے والیوں اور سامنے کے دانتوں کے درمیان فاصلہ کرنے والیوں جو اللہ کی طرف سے کی گئی تخلیق میں تبدیلی کرتی ہے، ان سب پر لعنت ہے۔ فوائد: بے دین تو بے دین رہے، اب یہ ہماری دیندار گھرانوں کی عورتوں میں بھی آ چکی ہے۔ ان کی خواتین بھی فیشن زدہ عورتوں اور مغربی کلچر کی نقالی میں شریعت کے حدود سے تجاوز کر جاتی ہیں، خصوصاً شادی بیاہ یا خوشی کے دیگر مواقع پر وہ فرامین نبوی کو فراموش کر دیتی ہیں۔ خوبصورت نظر آنا یا حسن و جمال کی آرائش یہ عورت کا حق ہے، لیکن اس کے لیے اسلام کے متعین کردہ ضوابط کو پامال کرنا حد درجہ بے وقوفی ہے۔ ایک مسلمان خاتون کی زندگی کا ایک لمحہ بھی اطاعت رسول سے خالی نہیں ہونا چاہیے، کجا یہ کہ وہ ایسا کام کرے جس کے سبب اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعنت فرمائیں۔ کیا اس سے زیادہ بدنصیب بھی کوئی خاتون ہو سکتی ہے؟ نمبر 68، دنیا کی چمک دمک میں الجھنے والی خواتین غور کریں۔ بحوالہ صحیح مسلم، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیڑ کے ایسے مردہ بچے کے پاس سے گزرے جس کے کان جھڑ گئے تھے اور فرمایا، کون اس کو 1 درہم کا لینا پسند کرے گا؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کہا، ہم کسی چیز کے بدلے اسے لینا پسند نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ فوائد: افسوس ہے کہ ایسی عورتوں پر جو اس قدر حقیر اور بے وقت دنیا کے لیے اپنے دین کا سودا کرتی ہیں اور دنیا کی جھوٹی شہرت و محبت کے لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا مذاق اڑاتی ہیں۔ نمبر 69، پردے کی حد درجہ تاکید۔ بحوالہ سنن ابی داود، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھی اور آپ کے پاس حضرت میمونہ بھی تھیں۔ ابن ام مکتوم آئے اور یہ پردے کے حکم کے بعد کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم دونوں ان سے پردہ کرو۔ ہم نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وہ اندھا نہیں؟ نہ وہ ہم کو دیکھتا ہے اور نہ وہ ہم کو پہچانتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم دونوں اندھی ہو؟ تم دونوں نہیں دیکھتی؟ فوائد: اس حدیث کے پڑھنے کے بعد بھی اگر کوئی عورت بے پردگی پر اصرار کرے تو اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ جان بوجھ کر خواہش نفس کی پیروی میں جس نے فرمان نبوی کی مخالفت کی، اس کے لیے قرآن کریم میں دردناک عذاب کی وعید ہے۔ البتہ بوڑھی خواتین کے لیے کچھ رعایت ہے، لیکن وہ بھی باپردہ رہیں تو یہ زیادہ فضیلت اور پاکیزگی کی بات ہے۔ نیز یاد رہے، برقع اپنا جسم اور زینت چھپانے کے لیے پہنا جاتا ہے، اسی لیے برقعے کا کپڑا سادہ اور موٹا ہونا چاہیے۔ اپنے برقعوں پر نقش و نگار اور پھول پتیاں بنانے سے حتی الامکان گریز کیجیے تاکہ آپ لوگوں کی نگاہوں کا مرکز نہ بن سکیں۔ نمبر 70، غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کرنا حرام ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی محرم کے سوا کسی دوسری عورت کے ساتھ علیحدگی میں نہ بیٹھے۔ فوائد: دین اسلام نے ایک پاکیزہ معاشرے کے قیام کے لیے جو اصول و ضوابط متعین کیے ہیں، یہ فرمان نبوی بھی ان میں سے ایک ہے۔ انسانی دل و ساوس کی آماجگاہ ہوتا ہے اور شیطان ہم وقت اسے ہدف بنائے ہوتا ہے، اس لیے غیر مرد کے ساتھ اگر کوئی خاتون تنہائی میں ہو تو دونوں پر شیطان کو وار کرنے میں نہایت سہولت ہوتی ہے اور ایسے مواقع کی تلاش میں ہوتا ہے۔ اسے شرمندہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان خواتین غیر مردوں کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنے سے گریز کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی شرمندگی کسی کے دل کا درد بن جائے اور زندگی کے آخری لمحات تک اسے تڑپتا رہے۔ نمبر 71، عورتوں کی خوشبو کیسی؟ بحوالہ سنن ترمذی،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردوں کی خوشبو وہ ہے جس کی خوشبو غالب ہو لیکن رنگ پوشیدہ ہو، اور عورتوں کی خوشبو وہ ہے جس کا رنگ غالب ہو اور خوشبو کم ہو۔ فوائد: جیسے پرفیوم یا عطر کو جن کا رنگ تو نہیں ہوتا لیکن ان کی خوشبو ہوتی ہے۔ خواتین کے خوشبو میں مہندی اور میک اپ کے لیے مختلف اشیاء شامل ہیں کہ جن کا رنگ نمایاں ہوتا ہے اور ان کی خوشبو بہت کم ہوتی ہے یا سرے بالکل نہیں ہوتی۔ نمبر 72، باریک، تنگ یا نیم اڑیا لباس پہننے والی عورتیں جہنمی ہیں۔ بحوالہ صحیح مسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل جہنم کی دو ایسے قسمیں ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا۔ ایسی قوم جن کے پاس گائے کی دموں جیسے کوڑے ہوں گے، ان کے ساتھ لوگوں کو ماریں گے، اور برہنہ لباس پہننے والی عورتیں ہوں گی، لوگوں کو مائل کرنے والی اور مٹک مٹک کر چلنے والی۔ ان کے سر بختی اونٹوں کی کوہان کی طرح ہوں گے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور ان کی اس خوشبو پائیں گی اور نہ ہی جنت کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ اس کی خوشبو اتنی مسافت سے پائی جاتی ہے۔ نمبر 73، مردوں سے مشابہت کرنے والی عورت پر لعنت۔ بحوالہ صحیح بخاری، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت کی جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور ایسی عورتوں پر لعنت کی جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ فوائد: دین اسلام غیرت، عزت اور شرم و حیا کے معاملے میں حد درجے حساس ہے۔ وہ یہ قطعاً پسند نہیں کرتا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھنے والی پاک دامن خاتون باریک لباس پہن کر اپنے جسم کی نمائش کرتی پھرے۔ یاد رہے، اسلامی احکامات کو پس پشت ڈال کر بازاروں میں منڈلانے والی مسلمان خواتین کو اس برے انجام پر گہری نظر رکھنی چاہیے۔ نمبر 74، بناؤ سگار کر کے نکلنے والی عورت بدکار ہے۔ بحوالہ سنن نسائی، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت خوشبو لگا کر نکلی اور لوگوں کے پاس سے گزری تاکہ وہ اس کی خوشبو پائیں تو وہ بدکار ہے، اور ہر آنکھ اسے دیکھنے والی بھی بدکار ہے۔ فوائد: اب تو شاید ہی کوئی ایسی گلی اور بازار ہو جہاں مسلمانوں کی بیٹیاں بند سنور کر ننگے منہ مٹک مٹک کر نہ چل رہی ہوں۔ آج اگر مسلمان بیٹی معاشرے میں محفوظ نہیں تو وہ سوچے کہ معاشرتی بگاڑ میں اس کا اپنا کیا حصہ ہے، شاید اس کے قدر و قامت سے بھی زیادہ۔ اللہ تعالیٰ بے غیرتی کی زندگی سے غیرت کی موت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ نمبر 75، عورت کا اکیلے سفر کرنا حرام ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بلا شبہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، کوئی عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے۔ فوائد: اس موضوع کی دیگر احادیث کا اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عورت کے لیے تنہا سفر کرنا متعلقاً سفر کرنا حرام ہے، اگرچہ وہ دین کی تبلیغ کے لیے کیوں نہ ہو۔ جو خواتین محرم کے بغیر دوسرے شہروں کا سفر کرتی ہیں، بلا شبہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کا ارتکاب کرتی ہیں۔ البتہ عمر رسیدہ خاتون بوقت ضرورت سفر کر سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔